أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز دوستوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بار کچھ زیادہ دنوں کے بعد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. دراصل آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ 3 ستمبر 2025 کی شام ہمارے چھوٹے بھائی محمد حسین کا انتقال ہوا. اس وجہ سے زیادہ دن قریباً 15-20 دن گزر گئے. بہرحال اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. آج ہم لوگ ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس کا شمار گناہان کبیرہ میں 4تھے نمبر پر ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ شرک، یاس اور قنوت اس پر گفتگو کر چکے ہیں. آج جس گناہان گناہ کبیرہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہے خدا کے قہر و غضب سے غفلت. ایک شخص تھے، قریباً 70-72 سال کی عمر تھی. ان سے ہم نے پوچھا کہ کچھ چیزیں آپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو غلط ہے، وہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ارے کوئی بات نہیں، یہ سب دنیا ہے، آج کا دستور ہے، چلتا ہے. اور وہ یہ کہہ کر کچھ گناہ جس کا ذکر ہم نہیں کرنا چاہتے وہ کر دیا کرتے تھے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ خالق کائنات ہے، اس نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. یہ جانتے ہوئے بھی ہم گناہ کر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں چلو کر لیا، اللہ جو ہے اگر یہ سوچ لے کہ اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن ہم تو بے خوف ہو جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. حدیث سے صحیح میں بیان کیا گیا ہے کہ مکر الہی سے نہ ڈرنا گناہان کبیرہ ہے. مکر الہی مطلب عذاب اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ رسول تم لوگوں کو ڈراؤ. کس چیز سے ڈراؤ؟ عذاب سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، ان چیزوں سے ڈرانا. اور رسول اکرم نے وہ سب کیا. ہم کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے. تو خوف خدا دل میں ہونا چاہیے گناہوں کے متعلق. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ 7 میں، قرآن کی آیت نمبر 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افآمن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ اطمینان سے سوئے ہوئے ہوں؟ بے خوف ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں اور
عذاب سے بے فکر ہیں. کیوں ایسا ہے؟ بے شک اللہ تعالی فوری عذاب نہیں دیتا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جیسے مشکلات آ گئیں اور ان کی آزمائش زیادہ ہو گئی، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے دوستو. اللہ رحمان الرحیم ہے. اللہ فوراً کسی کو سزا نہیں دیتا، بلکہ مہلت دیتا ہے کہ بھئی معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. یہ ضرور ہوتا ہے. اللہ انسان جو اشرف المخلوقات جسے بنایا اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جو فرشتے ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں منکر نکیر، جو اچھائی کو لکھتے ہیں، وہ بھی ایک فرشتہ جب چلا جاتا ہے لکھ کر، اس سے دوبارہ وہ نہیں آتا، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ بھی نہ سوچے کہ ارے یہ وہی شخص ہے جو گناہ کرتا تھا. نہیں، اللہ بہت اہمیت دیتا ہے. قرآن کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ صاد کی ہی آیت نمبر 99 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ سورہ صاد میں ہی آیت 97، 98، 99 تینوں آیتیں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں. کیا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب آ پہنچے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ دوسری آیت ہے کہ کیا یہ لوگ قہر و تدبیر خدا سے بے خوف و خطر ہو گئے ہیں؟ تو یاد رہے کہ خدا کے ناگہانی عذاب بے خوف نہیں ہوتے مگر گھاٹا اٹھانے والے. تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، عذاب کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا ایسے لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. بے شک بعض دفعہ چونکہ ہم لوگ نہ معصوم ہیں نہ تو فرشتے ہیں، انسان ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گناہ نہ کرے، لیکن بعض دفعہ کوئی نازک لمحہ ایسا آ جاتا ہے جو ہمیں شیطان کے مکر و فریب میں ڈھکیل دیتا ہے اور ہم گناہ کر جاتے ہیں. کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. گناہ کبیرہ اگر ہم کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنے گناہان کبیرہ سے توبہ کر لو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ سے درگزر کر لیں گے. اہم بات یہ ہے توبہ کرنا اور قہر عذاب الہی سے ڈرنا. آپ کو بتائیں کہ اس میں 3 چیزیں ہیں جو گناہ کے بعد ہمیں اللہ کی جانب سے ملتی ہے. مطلب گناہ کے لیے اللہ ہمیں تھوڑا سا ڈھیل دیتا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے جسے املا کہتے ہیں، یعنی مہلت. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ جب ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ مہلت دیتا ہے کہ بھی شاید ہم جو ہے اس گناہ سے بچ سکیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اور اگر خدا اپنے بندوں کی نافرمانیوں کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقررہ وقت تک ان سب کو مہلت دیتا ہے. مہلت سے یاد آیا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہم لوگ کہ شیطان اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ بھئی میں اس میں روح ڈالوں گا اور تم سجدہ کرنا، شیطان نے اس کا سجدہ نہیں کیا.
تو اس جب قرآن یہ پورا ذکر ہے، اس واقعے کو ہم بیان نہیں کرنا چاہتے پورا، بس شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دے، مہلت دے دے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا قیامت تک نہیں، ایک وقت معلوم تک، ایک مقررہ وقت تک تمہیں ہم جو ہے مہلت دیتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو بھی مہلت دے دی اور نتیجتاً وہ گمراہ کرتا ہے ہمیں، ہر کسی کو گمراہ کرنے کی اس نے کوشش کی۔ تو گناہ کے بعد ہمیں بھی یہ موقع ضرور دیا جاتا ہے کہ شاید ہم توبہ کر لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے استدراج۔ یہ بھی ایک قسم کا ہے، بعض لوگ مصیبت اور گستاخی کی وجہ سے قہر الہی کے مستحق ہو گئے، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو نئے گناہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی نعمت ملتی ہے تو انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کے بعد پھر خیال ہوتا ہے کہ ارے رب خالق کائنات سزا دے گا تو توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نازک لمحہ آتا ہے پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون صدق کے دل سے گناہ سے توبہ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون دکھاوا کرتا ہے۔ بے شک اگر گناہ ہو جائے دوستوں تو توبہ ضرور کریں۔ توبہ کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں سے ایک توبۃ النصوح بھی ہے۔ انشاءاللہ اس پر کبھی ہم لوگ بات کریں گے۔ توبۃ النصوح کا بس اتنا بتا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کریں ہم توبہ کر لیں، اور جو گناہ میں لذت حاصل کی ہے کوشش کریں کہ اس سے زیادہ لذت عبادت میں حاصل کریں، اور اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے ہم دور ہو جائیں۔ بہرحال تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بہت جلد آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک گناہ گاروں کو کیا حال ہوا۔ شداد، فرعون، نمرود، سارے لوگ گناہ گار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ نہیں۔ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنا بھی خیال آتا ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، اور بے شک خدا کے قہر و عذاب سے تو ڈر لگتا ہی، ڈرنا چاہیے۔ دوستوں اس کے بعد ایک جو تیسری چیز ہے مکر الہی سے بے خوفی، مطلب اللہ کے عذاب سے ہم بے خوف ہو جائے، ارے عذاب آئے گا آنے دو، لوگ ہی بولتے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، عذاب آئے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ کچھ عجیب طرح کے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں کیا ہوگا، جہنم میں ڈال دے گا نا، کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے، اور کیا ہوگا، اللہ کیا کرے گا، سزا دے گا نا۔ ایسے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو بے خوف ہو چکے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ گناہان کبیرہ کر رہے ہیں، ایک قسم ہے جو وہ انجام دے رہے۔ دوستوں گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو ساتھ ہی وہ عذاب بھی تو وہی دے گا۔ ایک حدیث ہے بلکہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اے رسول میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ بے شک رحمان الرحیم میں بخش دے گا، لیکن عذاب بھی تو ہے۔ اور
ہمیں بخشنا ہی ہوتا، ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا، تو پھر جہنم کیوں بناتا؟ بھائی جہنم بھی تو ہے، جہنم میں بھی تو لوگ جائیں گے، تو اس بات سے بچیے، خوف خدا اللہ سے۔ ایک دوست سے ہماری بات ہو رہی تھی، اسی بات پر، اسی ٹاپک پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ارے اللہ سے کیا ڈرنا، بھائی اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بے شک کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جہنم جو اللہ نے خلق کیا، وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا، اگر ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں یا کوئی پاکستان، جو جس ملک میں بھی رہتا ہے، اگر ہم آتے جاتے ہوئے راستے میں جو سب سے لویسٹ کیٹیگری کہہ لیں، حوالدار یا کانسٹیبل، ایک عام سادہ پولیس فرسٹ، بالکل شروعات جس کی، اگر ایسے پولیس کو، ایسے سپاہی کو ہم ایک تماچا مار دیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہو سکتا ہے 2-4 دن کی سزا بھی دی جائے، بہرحال چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہ ہو، ہے نا؟ لیکن اب اگر ہم کسی کمشنر پر ہاتھ اٹھا دیں، ہم ملک کے وزیر اعظم پر ہاتھ اٹھا دیں تو کیا ہوگا؟ بھائی صاحب، اگر وزیر اعظم کے یا کمشنر کے باڈی گارڈ موجود ہیں تو ایسا کرنے پر وہ امیجیٹلی ہمیں شوٹ بھی کر سکتے ہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک عام سے پولیس والے کے سامنے غلطی کی، ایک بڑی شخصیت کے سامنے کی، اور پھر جو گناہ ہم کرتے ہیں یہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ کیا کسی عالم کے سامنے کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں منع کرتا ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں؟ کیا ہم کسی بہت بڑے ورلڈ فیمس عالم کی سامنے گناہ کر رہے ہیں، اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں؟ نہیں، ہم خالق کائنات کی بات کو رد کر رہے ہیں، جس بات سے اس نے ہمیں منع کیا ہم اسے انجام دے رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں، تو اگر ہم اس کے سامنے گناہ کر رہے ہیں تو سوچیے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، تو بالکل سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ قہر و عذاب سے ڈرنا ضروری ہے، اس خوف سے ڈریں، اس سے ڈریں، خوف رکھیں کہ ہمارے گناہ پر ہمیں اللہ عذاب نہ دے دیں۔ ضروری ہے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ ہم اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ جتنی زیادہ معرفت ہوگی ہم اتنا ہی گناہ سے دور ہوں گے، تقویٰ و پرہیزگاری حاصل کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ گناہوں سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے، اور اللہ کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے یہ دیکھیے نا۔ حدیث کہتی ہے کہ ہر الاعمال بالنیہ، سارے اعمال نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن رحمان و رحیم کی قدرت دیکھیے، اگر ہم نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا ثواب لکھ دیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ نیک کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں نہ کر پائیں لیکن ثواب مل جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں مہلت دے دیتا ہے کہ ابھی تو اس نے صرف سوچا ہی ہے،
جب تک اس گناہ کو ہم انجام نہیں دیتے تب تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، اور گناہ کرنے کے بعد بھی کئی گھنٹوں تک فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ابھی مت لکھو، شاید ظہر میں، شاید مغرب میں یہ بندہ معافی مانگ لے، تھوڑا چھوڑ دو۔ اور اگر وقت گزرنے کے بعد معافی نہیں مانگی جاتی تو پھر لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جب کبھی بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، سب گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ گناہ بہت سارے ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آئیں گے ہی، لیکن یہ ایک اہم ٹاپک کہ گناہ کرنے کے بعد خدا سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی گناہان کبیرہ ہے۔ ہمیں چاہیے دوستو کہ ہم ہمیشہ خوف دل میں رکھیں اللہ کا، عبادت بجا لائیں اور ڈرتے رہیں کہ کوئی ہم سے گناہ نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ عادل ہے تو گناہ کی تو سزا بھی ملے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچیں، یہ بھی جانیں کہ اللہ رحمان الرحیم بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، توبہ کر لے، اللہ رحمان الرحیم ہے، بخش دے گا، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یوں ہو جائیں گے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوئے۔ تو ضروری ہے آپ کو بتائیں کہ چونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، عمریں ہوتی ہیں اور حالات، معاشرہ، ماحول اطراف کا، یہ سب ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، چاہے چھوٹا سا ہی، چھوٹی سی کوشش بھی ہماری گناہ سے بچنے کی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں واقعہ یاد آ رہا، جس سے ہم سیکھیں گے دو چیزیں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا اور آگ جل رہی تھی، لوگ کئی میل دور کھڑے اس آگ کو دیکھ رہے تھے، تو ایسے میں ایک مینڈک تھا جو ندی کی طرف جاتا، منہ میں پانی لیتا اور آ کے آگ کی طرف پھینکتا، پھر جاتا، پھر آتا، پھر جاتا، پانی لاتا، پھر آگ پہ ڈالتا۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیا تم آگ بجھا پاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میری حیثیت، میری اوقات کیا ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی جو آگ کے ہے اس کو بجھانے میں میرا شمار بجھانے والوں میں ہو جائے، میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوستوں، ہمیں اپنی سی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ان بندوں میں شمار ہوں جو گناہوں سے ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں دل میں رب کریم کا۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں ہم زندگی میں کامیاب ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایک دعا کا ایک بہت خوبصورت سا پیارا جملہ ہمارے سامنے ہے، اور میری بدعمالی کی سزا میں اچانک تیرے قہر و غضب سے مبتلا ہونے اور غفلت میں رہنے نہ دے۔ گناہ کرنے کے بعد بے خوف نہ ہو جائیں، غفلت میں نہ ہو جائیں کہ آج معافی کل مانگ لیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی جوانی ہے، ابھی تو 20 سال ہے، ابھی 40 سال ہے، پھر معافی مانگ لیں گے، گناہوں کو ترک کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بے خوف ہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ موت کب آنی ہے؟
نہیں جانتے. آپ کو بتائیں دوستوں کہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا محمد حسین، بہت تندرست تھا. ایک سال پہلے وہ 72 کا تھا. 72 وزن تھا اس کا. 35 سال کا جوان. کسی کو ایسے ہاتھ لگا دے تو سامنے والا ہل جاتا تھا. اتنا تندرست تھا، ہٹا کٹا. اچانک بیماری شروع ہوئی. بیماری میں کبھی پازیٹیو رزلٹ ہوتا، کبھی نیگیٹیو، کبھی پازیٹیو. ہم لوگ اطمینان میں تھے کہ اللہ اسے صحت دے گا، وہ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک دن اچانک بخار آنا شروع ہوا. 10-15 دن میں بخار نے اسے 30-35 کلو کا کر دیا. اور پھر 3 ستمبر کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوا. 35-36 سال کی عمر. کیا کہا جائے گا کہ بھئی یہ، کچھ لوگوں نے کہا، 2-4 دوستوں نے، کتنی جلدی چلا گیا. نہیں، جلدی تو نہیں گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر ہی اتنی لکھی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ بھئی وہ 60 سال کا ہوتا، 70 سال کا ہوتا، تب تک کسی کو گمان نہیں تھا. ایسے بہت سے لوگ ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ایک نوجوان، 22 سال کا نوجوان تھا، جس کی تدفین میں ہم گئے تھے، چلا گیا. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جتنا سوچتے ہیں عمر اتنی ہی رہے گی؟ کیا موت اچانک نہیں آ سکتی؟ جب اچانک آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت نہیں معین، تو پھر کیوں ہم لاپرواہی کرتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں گناہوں سے؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے جو رب العالمین ہے، جس نے رسول اکرم کو رحمت للعالمین بنایا، جن کے متعلق گناہ کا خواب و خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. جناب ام سلمہ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ آدھی رات کو میں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھ بلند کر کے گریہ و فریاد کر رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں: خدایا، جو نعمت تو نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ مجھ سے واپس نہ لے. خدایا، مجھے دشمنی اور حسد کرنے والے کی ملامت کا کبھی بھی نشانہ بننے نہ دے. اے خدا، جن برائیوں سے تو نے مجھے باہر نکالا ہے کبھی بھی ان کی طرف واپس نہ کرنا. اے خدا، مجھے آنکھ جھپکنے کی مدت کے لیے بھی اپنی حالت پہ ہرگز نہ چھوڑنا. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت کی یہ حالت اور دعا کے جملے سن کر بے اختیار آنسو آ گئے اور میں رونے لگی. رسول اکرم نے فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہ روؤں جبکہ آپ پیغمبر اکرم ہیں، انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں، قدر و منزلت کے حامل ہیں، تو آپ کی دعائیں اور کیفیت یہ ہے. آپ نے فرمایا، کیوں نہ ڈروں؟ جبکہ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعذیب فرمائی اور وہ ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو رسول اکرم کی زندگی دیکھیے، جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، جن کے ہم چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جن کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلتے ہیں، ان کی جب یہ حالت تھی تو کیا ہم بے خوف ہو جائیں گناہوں سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور سمجھ لیجئے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ بے خوف کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ گناہ سے بچے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر امید ہوتی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا. معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر دے گا. بھائی، بے خوفی نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے.
ہم انسان ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، نازک لمحات ہوتے ہیں جب شیطان ہم پر قابو پا لیتا ہے اور ہم اس کے بس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کمال یہی ہے کہ بھی گناہ سے فوراً نکلے، توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں اور امید رکھیں، امید پر قائم رہیں کہ وہ ہمیں معاف ضرور کرے گا، معاف کر دے گا، اور آئندہ ہم ایسے گناہ کو نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق ایک حدیث سے آپ کو بتائیں کہ کوئی مومن بندہ نہیں مگر اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک خوف کا نور اور دوسرا امید کا نور، ایک کا وزن دوسرے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ برابر ہوں گے۔ مطلب خوف اگر ہمارے دل میں ہے اللہ سے، گناہوں سے بچنے کی، جہنم کی آگ سے، تو یہ امید بھی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور ہم صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ دوستو یہ ضروری ہے۔ گناہان کبیرہ ہے کہ قہر سے، عذاب سے بے خوف ہو جائیں، یہ سوچ لے کہ نہیں اللہ ہم پر عذاب نہیں کرے گا، بھائی ہم تو پاک ہیں، ہم تو یا بے خوف ہو جائیں لوگ کہ بھائی نہیں چلو جہنم میں ڈالے گا نا ڈال دیں۔ ارے بھائی کچھ لوگ تو عجیب قسم کے ہوتے ہیں بھائی، ہم نے دیکھا ہے، بولتے ہیں بھائی جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے، اس میں بھی تو کچھ لوگ جائیں گے، تو کیوں نہ ہم چلے جائیں۔ عجیب فکر ہے، مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے کوئی فکر نہیں، آپ کو عذاب سے نہیں ڈرنا، اللہ سے کوئی خوف نہیں۔ کون سی حالت ہے یہ؟ کوئی مومن یا مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ یقین ہے۔ تو دوستوں اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو خوف خدا سے ڈریں، کیونکہ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، جہنم بھی اس نے خلق کیا ہے، اور رسول اکرم کو تو حکم ہی ہوتا تھا کہ ڈراؤ لوگوں کو، جہنم سے ڈراؤ، ڈرنا چاہیے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پھر اگلی بار اگنی گناہ کبیرہ کے ساتھ اس کی باتیں کریں گے، اس کے متعلق باتیں ہوں گی۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سچا مومن، سچا مسلمان گناہوں سے ڈرے گا، خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، ہمارے دل میں خوف خدا ہو، ہم گناہوں سے ڈریں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں اور امید رکھیں کہ اللہ رحمان الرحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے۔ آج بس اتنا ہی دوستوں، اگر کوئی سوال ہے اس کے متعلق یا ہم سے بیان کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہے تو آپ ضرور ہمیں اس سے آگاہ کریں، کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیں ہمیں، اور اگر یہ پروگرام، یہ باتیں ہماری آپ کو اچھی لگی ہیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اب اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔